اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا صدق اللہ العظیم۔ وقالوا لن نؤمن لك، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض، جب تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ینبوعا چشمہ نہ نکال دیں۔ ہم ہرگز اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے پانی کا چشمہ نہ نکال دیں۔ او تکون لک جنت، یا پھر آپ کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل وعنب، جو کھجوروں اور انگوروں کا ہو، فتفجر الانہار، اور پھر تم نکال دو نہریں، خلالہا، اس باغ کے درمیان، تفجیرا، زمین کو پھاڑ کر۔ او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو ہم پر گرا دو، کما زعمت علینا، جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ او تأتی باللہ، یا پھر اللہ تعالیٰ کو لے آؤ، والملائکتی، اور فرشتوں کو لے آؤ، قبیلہ، ہمارے آمنے سامنے۔ یعنی اگر یہ مال و دولت، یہ چیزیں نہیں آ سکتی تو پھر جن چیزوں سے آپ ڈراتے ہیں ان چیزوں کو ہمارے اوپر لے آئیں، عذاب کو لے آئیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں۔ ولن نؤمن لرقیک، اور پھر بھی ہم اس وقت تک آپ کے آسمان پر چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جب تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دیں جسے ہم پڑھ سکیں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے قبل آیات میں تذکرہ تھا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، نبی علیہ السلام کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے، سب مل کر بھی اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے طرح طرح کے مطالبات رکھنے شروع کر دیے، صرف ضد کی بنا پر۔ کبھی وہ کہتے آپ جو ہیں پانی کے چشمے ہمارے لیے نکال دیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں چونکہ پانی کی قلت بہت زیادہ تھی، زمزم کا بس ایک چشمہ تھا، اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ چھوٹے چشمے تھے، بس پانی کی بہت قلت تھی، درختوں کی بہت قلت تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ پانی کے چشمے آپ نکال دیں، یا پھر جو ہے باغ ہونا چاہیے، نبی کو مالدار ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ جی اس کو تو خود بیچارے کو کھانے پینے کے لیے بہت کم چیزیں میسر آتی ہیں، اور حتیٰ کہ کوئی ایسا گھر بھی اپنے پاس نہیں ہے خاص، تو اس لیے بڑے بڑے گھر ہونے چاہیے، بڑا مال و دولت ہونا چاہیے، بڑے نوکر چاکر ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں اور یہ بیجا مطالبات جو ہیں یہ سامنے رکھے، اور کبھی کہنے لگے آپ ایسا کریں، آسمان پر چڑھ جائیں، آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے تو آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں، اور پھر قرآن کریم یا کوئی اور کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھ سکیں اور ہمیں نظر آئے کہ آپ لے کر آ رہے ہیں اور خالی ہاتھ گئے تھے۔ تو بہرحال، یا پھر کہتے کہ اچھا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو لو پھر ہم تیار ہیں، جس عذاب سے ڈراتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ تو یہ بیجا مطالبات جو ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتے، آپ پریشان بھی ہوتے ان باتوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو آپ کو فرمایا کہ یہ تو ان کے مطالبات ہیں، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے آپ مختصر جواب ان کو دے دیں، بھئی میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، معجزات تو بہت سارے دکھائے ہیں، ایمان لانا ہے تو ان کو سامنے رکھ کر ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں تو میں تو اس طرح کا نہیں ہوں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے
یا کوئی رسول ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 78 میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات، اسی چیز کا جواب دیا ہے اور کہا کہ آپ ان سے یہ بات کہہ دیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ کے ذات نے ایک نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، بس مجھے پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ جب میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تو تم خدائی مطالبات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ تو واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ اس میں جو ہے ساری بات کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے جس طرح سے نبی علیہ السلام دیگر انبیاء کو بھیجا اور ان کے بارے میں جو ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے وہ لازم ہے، اس سے ہٹ کر ہوگا تو اس میں اپنی مرضی شامل ہو جائے گی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، ایک ایسی جماعت بھی موجود ہے جسے سید الاولین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، وہ خدا اور رسول میں فرق نہیں جانتے اور بہت ساری چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ جگہ جگہ پر اعلان کیا گیا ہے کہ میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، انسان ہوں، بس میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں حجر اسود بھی پتھر ہے اور عام پتھر بھی پتھر ہے، تو فرق تو ہے نا۔ آب زمزم بھی پانی ہے، عام پانی بھی پانی ہے، فرق تو ہے نا۔ تو حضور بھی انسان ہے، عام انسان بھی انسان ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے۔ آپ پر وحی آتی ہے اور دیگر بہت سارے فرق، اللہ نے ربی، رسول، امام الانبیاء بنایا، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کی ان تمام صفات، خوبیاں، بڑائیاں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ گویا حضور سے محبت ہو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو وہ قابل قبول ہو، حضور سے محبت ہو اپنی خواہش کے مطابق تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔